میں گائیڈ کرنے کے لیے جوائن کیا جی. آپ سائیکالوجسٹ ہیں. نبیلہ رحیم ہمارے ساتھ. السلام علیکم نبیلہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آج ہم وائٹ یس کمبینیشن. اچھا نبیلہ, منفی سوچ کی ہم بات کرتے ہیں. ناظرین کو ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ منفی سوچ ہے کیا, کسے کہتے ہیں, کون سے ایسی باتیں یا کون سے خیالات جس کو ہم منفی کہہ سکتے ہیں. اچھا, تھینک یو سو مچ مس مہوش فار کالنگ می ہیئر. اچھا, سب سے پہلے جیسے آپ نے آپ کے پروگرام کا آغاز کیا کہ اچھا سوچیں, آپ کا دن اچھا گزرے گا, نہیں تو پورا دن آپ کا بے سوادہ سو جائے گا, بے سرا سو جائے گا. اٹس ریلی گیو می اے کیوٹ اسمائل آن مائی فیس ایز ویل نا, کہ بیسکلی وہ بات, وہ خیال جو آپ کو آگے لے کے جائے یا آپ کے کام کے اندر پازیٹیوٹی کو ایڈ کرے, وہ پازیٹیوٹی ہے. لیکن کوئی کام آپ سوچنے کے لیے آپ سوچتے ہیں یار یہ میں نہیں کر سکوں گا, میرے بارے میں دوسرے کیا سوچیں گے, کہیں میں بیوقوف تو کنسیڈر نہیں ہوں گا, وہ نیگیٹیوٹی ہے, وہ نیگیٹیو تھاٹ ہے. اب تھاٹ دماغ میں آپ کی جنریٹ ہوتی ہے, آپ کی باڈی میں آتی ہے. اٹ کین بی فرام ویریس سورسز, جیسے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں آپ نے کچھ دیکھا کہ دو لوگ گزر رہے ہیں, وہ بات کریں, آپ کہیں گے میرے بارے میں بھی ایسی بات کر رہے ہوں گے, آپ انٹرنلی خود سے بات کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. یا سم ٹائم آپ کے پاس انسیڈنٹس ایسے ہنڈرنس کریٹ کرتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں, تو وہ نیگیٹیوٹی ہے. تو اس کو ہم نیگیٹو تھاٹس کہتے ہیں. بہت آسان لفظوں میں اگر اس کانسیپٹ کو ہم آڈینس کے تک پہنچائیں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو. اچھا, ایک تو آپ نے کہا کہ یہ بے جا سوچنا, جیسے کہ اگر ہم آسان الفاظ میں ناظرین کے لیے کہہ, جو اوور تھنکر ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک تو ایک یہ چیز ہوگی. ایک آپ نے کہا کہ کوئی پاسٹ میں ہیپننگ ہوئی ہو, اس وجہ سے منفی اثرات آ سکتے ہیں, منفی سوچیں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے منفی یہ سوچیں آتی ہیں؟ دیکھیے, انوائرمنٹ, جس انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں, لیٹس جیسے میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں, میں ایک ایجوکیشنل ادارے میں کام کرتی ہوں, میرا انٹریکشن ایڈولسنس کے ساتھ ہوتا ہے. بچے کس انوائرمنٹ میں ہے یا ہیومن بینگ کس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے, وہ بہت میٹر کرتا ہے. کہ آپ کے بارے میں کیا اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے, آپ کو کس پاتھ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. ایز اے سائیکالوجسٹ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم کے تھرو, کہ آپ خود سے کیسے بات کر رہے ہیں اور دوسرے آپ کے بارے میں کیا ریویو دے رہے ہیں. میٹرز اے لاٹ ٹو بلڈ یور پرسنالٹی, ٹو اچیو یور لائف گولز نا. تو یہ بیسکلی ملٹیپل فیکٹرز ہیں, لیکن کیونکہ یہ ایک مینٹل ہیلتھ کی بات ہے, ہو سکتا ہے ایک بات میرے لیے نیگیٹیو ہو, دوسرے انسان کے لیے نہ ہو. کہ ہر انسان کا سوچنے کا, دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہے, جینیٹکس ڈفرینٹ ہے, سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں, آپ کا ایکسپوجر ڈفرینٹ ہے, آپ کسی چیز کو پرسیو کرنے کے بعد انٹرپریٹ کیسے کر دیں, کیونکہ انڈیویجول ڈفرینسز سب سے بڑی سائیکالوجی ہے. اچھا, یہی ایک وجہ, اس کی وجہ سے یہ جو ہم نیگیٹو تھاٹس کی بات کر رہے ہیں, منفی سوچ رہے ہیں, اس کی وجہ سے انزائٹی یا ڈپریشن, ذہنی مریض جو ہم بن رہے ہیں, اگر میں کو ذہنی بیماریاں جو جنم لے رہی ہیں, اسی وجہ سے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں, آپ سب سے پہلے ہم اس بات کو اگر ایسے ریلیٹ کریں, ابھی کرنٹلی مائی ہسبینڈ از اے میڈیکل ہیلتھ پریکٹیشنر, ٹھیک ہے, ایک پبلک ہیلتھ پریکٹیشنرز بھی ہیں. ہم جنرلی جب ہم بات کرتے ہیں دنیا میں اس ٹائم کون سی دو بیماریاں بہت زیادہ کامن ہیں, بی پی اینڈ شوگر. ہر عام بندے کو, ہر غریب اور امیر کو, وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن. یہ کیوں ہے؟ بیسکلی وہ کورٹیسول ریلیز ہو رہا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے آپ کے ان رسپانس آف اینی اسٹریس, تو آپ کو بی پی بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا شوگر لیول بھی, گلوکوز کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے. جب اس کا لیول زیادہ ہوگا تو آپ کو اوبیسٹی ہوگی, آپ کو اوبیسٹی ہوئی, اسکن ایشوز, ڈیفینیٹلی یو بیکم ڈپریسڈ. ایز اے ویمن مجھے سب سے پہلے ایشو ہوگا یار میری اسکن خراب ہو رہی ہے, میرے فیشیل ہیئرز ہو رہے ہیں, میں ویٹ کانشیس ہو جاؤں گی. اس معاملے میں آج کل خواتین واقعی بہت. ہاں, اسی لیے اگر آپ دیکھیں نا مینٹل ہیلتھ ریشوز بھی دیکھیں تو ہم اپنے کلچر کی بات کریں, بہت زیادہ کیسز رپورٹ بھی ویمنس کی فارم میں ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دو ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ ویمنس آر مور سپورٹیو اینڈ اوپن ٹو ٹیک اے سپورٹ سسٹم, اور وہی بات ہے ہم ایشین لوگوں کا ایک المیہ ہے کہ مرد کو تو ضرورت نہیں ہوتی, نہ تو وہ روتا ہے, نہ تو اس کو سپورٹ. کیوں نہیں, وہ بھی انسان ہے, اس کے اندر بھی جذبات ہیں, فیلنگز رکھتا ہے. ڈیفینیٹلی. اگر آپ دیکھیں بیسک سورس اسلام میں بھی مرد کو بتایا گیا, اس کے اگر آپ اس کو تھوڑا سا کامنلی لے کے چلیں, آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس اسکالر, لیکن جو ایز اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر میں ریلیٹ کرتی ہوں, ہی ہیو گریٹ رسپانسبلٹی آن ہز شولڈرس. وہ ایک اسپاؤس کو بھی دیکھ رہا ہے, فیملی سیٹ اپس کو بھی دیکھ رہا ہے, تو لیکن وہ جو براٹ اپ کا ایک میکانزم چل رہا ہے نا, اس میں وہ شروع سے انکانشیسلی مائنڈ میں ایک بات ڈال دی گئی ہے. تو خیر یہ تو الگ ٹاپک طرف چلا جاتا ہے, لیکن وہی جب ایکسپوجرز ہوتے ہیں, جب وہی بیٹا فورن میں جاتا ہے, ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتا ہے, نئے لوگوں سے ملتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو نافرمان ہو گئے. ہمارے پاس تو یہ چیز آ جاتی ہے نا, یہ تو بس اس کو پڑھا کے نا ہم نے خراب کر دی ہے. لیکن چینج از آلویز ڈیفیکلٹ. تو آپ تھوڑے
جو حالات ہیں اس کو سمجھیں کہ آپ کا جو ٹائم تھا وہ ذرا ڈفرینٹ تھا, اب کے جو تقاضے دور کے وہ ذرا ڈفرینٹ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نافرمان ہو گئے. نافرمان ہو گئے, یہ بہت ہے. کیونکہ دیکھیے ابھی ہم لوگ سے بات کرتے ہیں, کیونکہ میرے ساتھ میرے ہسبینڈ ہی آئے تھے, ہم لوگ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کارٹیسول کیوں ریلیز ہوتا ہے. بیسکلی یہ کیا ہے, یہ جو نیگیٹو تھاٹ ہے یہ بیسکلی ایک فیئر آف لاس ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے جو دماغ کا 2/3 پورشن, اگر ہم دماغ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں, اس کو 2/3 جو ہے ہمارے امیگڈالا پہ پارٹ پہ بیس کر رہا ہے. اور امیگڈالا کا بیسکلی فنکشن کیا ہے کہ اپنے سراؤنڈنگس میں, اپنے انوائرمنٹ میں نیگیٹیوٹیز کو ڈیڈکٹ کرنا, الرٹ رہنا. ٹھیک ہے, اٹس اے بگ پورشن, 2/3 آف دا مائنڈ. قدرتی بھی اللہ پاک کی طرف سے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں نا مس محفش, ایسا کیوں ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جیسے انسان غاروں کے دور میں آیا, آپ اگر اس طرف جائیں تو دو بیسکلی اس ٹائم اس کے ڈوز تھے. ایک تو پروٹیکشن آف لائف, سیفٹی آف لائف, اور اس کا فوڈ. صحیح. اور اس کو دونوں چیزوں کے لیے شیر کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ مجھے خود کو پروٹیکٹ بھی کرنا اور مجھے خوراک بھی لینی ہے. تو آٹومیٹکلی جو امیگڈالا ہے 2/3 پہ چلا جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے ہم نے ترقی کی, ہمارے پاس یہ دماغ تو ہے, دماغ کا یہ پارٹ تو ہے, لیکن اب ہم اس کو ڈیڈکٹ کر رہے ہیں نیگیٹو. اب ہمارے پاس شیر تو نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس وہ فیئرز ہیں, جیسے کہ ماں باپ کہہ دیتے ہیں یار اگر تم فوجی نہیں بنو گے تو موچی بن جاؤ گے, کسی اور شکل میں. اور شکل میں. لیٹس سپوز جیسے میں ایک ڈالسنس پہ کام کرتی ہوں, میں پیرنٹس سے انٹریکٹ کرتی ہوں, نیشنل انٹرنیشنل کلائنٹس جب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو کہ یار بچپن میں ماں باپ کیا کہتے تھے, کہتے ہیں یار ماں باپ جنرلی کہتے ہیں یار تو پڑھے گا نہیں نا, فوجی نہیں بنے گا تو موچی بن جائے گا. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی انرجی فوجی بننے کے بجائے خود کو ہی اور شی ٹرائی ٹو سیو ہز اور ہر سیلف ٹو بیکم ا موچی, کہ مجھے موچی نہیں بننا یار, بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ یار آئی ہیو ٹو بیکم آرمی چیف, مجھے آئنسٹائن بننا ہے, یا وہ دس از آل اباؤٹ. دیکھیں کیسے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ آپ کی تھاٹ آپ کے اندر روٹیڈ ہو جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک یہاں ہمارے جو تھاٹس ہیں وہ یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا کام سر انجام دیتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد, جیسے انوائرمنٹ کی آپ نے بات کی ہے, اس انوائرمنٹ میں ایسے لوگ جو نیگیٹو سوچتے ہیں, جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, ان کے اثرات پہ بھی آپ پہ بڑے مرتب ہوتے ہیں. دیکھیے ان سے ہم کیسے خود کو بچائیں, یا ان سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مس محوش, میں ایز اے پریکٹیشنر یہ بلیو کرتی ہوں, اور میں کیونکہ 10 ایئرس اس فیلڈ میں بھی ہوں, میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کس چیز کو اپنے آپ کو ریئلائز کر لیا کہ دس از بیڈ اور یہ میرے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بجائے اس کہ آپ اس سے بچیں, آپ اس کے اپوزٹ میں جائیں, پازیٹیو لوگوں میں اپنا انٹریکشن بڑھا دیں. لیکن جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں پھر کہوں گی آئی ایم ناٹ اے عالمہ, لیکن کیونکہ نفسیات اور اسلام مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نبیلہ, اس پہ آپ سے جانتے ہیں کہ کیسے ہم نیگیٹو لوگوں سے بچے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم ان ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, منفی سوچ پہ بات کی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس پہ ہم ڈسکشن کریں. نبیلہ ہمارے ساتھ ہے. نبیلہ, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے پوچھا تھا, ایک تو آپ بے جا سوچتے ہیں, آپ اوور تھنکر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو منفی سوچوں کی طرف چیزیں آپ چلے جاتے ہیں, لیکن وہ جو آپ کے ارد گرد یعنی انوائرمنٹ کی جو بات کی تھی, جو آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈس, کولیگز ہو سکتے ہیں, جو ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرتے رہیں گے یا نیگیٹو سوچتے رہیں گے, اس سے خود کو کیسے, ان سے خود کو بچایا جائے, یا ان کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہیں پہ تھینک یو سو مچ محوش, ہم یہیں پہ بات کنٹینیو کرتے کہ اس کا بڑا آسان سا حل ایک اسلام قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے, کہ میں پھر بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ عالمہ نہیں ہوں, کہ دین کا وہ بندہ نہیں ہوں, جو میں قرآن پاک پڑھتی ہوں, سمجھتی ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب جاہل تم سے بات ان کو سلام کر کے گزر جاؤ. جب آپ کو یہ بات لگتی ہے کہ آپ کا ویژن آف لائف کلیئر ہے, آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے, فرسٹ کٹ آف دیم, آپ ان سے گزر جائیں, بحث مت کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ ایسے لوگوں سے بحث میں پڑھنا بھی خود کو نقصان ہے, کیونکہ دیکھیں وہ پازیٹیوٹی تو ایڈ نہیں کریں گے, لیکن آپ کی پازیٹیوٹی نیگیٹو ہوتے جائیں گے, مزید آپ کو نیگیٹو تو کریں گے, لیکن وہ آپ کی پازیٹیوٹی کو ضرور ایبزارب کر لیتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا 2/3 میں پھر بات ریپیٹ, 2/3 اگر آپ کا امیگڈالا ہے تو وہ نیگیٹیوٹی کو انوائرمنٹ میں ریڈکٹ کرے گا. تو بیسکلی اس کا اینٹی ڈوٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ لیں, پیئر کر لیں جو دنیا میں انفلوئنس کر رہے ہیں.
जिनके कुछ लाइफ गोल्स हैं, जैसे प्रॉफिट हमारे लिए रोल मॉडल क्यों है, एक गोल है उनकी ज़िंदगी का, एक मकसद था, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक रोल मॉडल है। देखिए उनकी ज़िंदगी अब यकीन है हमारे सामने क्या कुछ नहीं उनके साथ हुआ, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव रहे, क्यों? क्योंकि उनकी अपनी पेयरिंग कहाँ पे थी, उनका अपना विजन क्या था, उनका अपना मकसद क्लियर था। इसीलिए बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट में हमेशा अपने कॉलेज में भी, अपने कैडेट्स में भी प्रेफरेंसेस देती हूँ कि अपने गोल्स बहुत क्लियर करें। कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके स्टेप्स क्या हैं। उसमें 5 W सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, कब, कहाँ, कैसे, किससे। मैं अगर कुछ करना चाह रहा हूँ, मुझे कब किससे क्या बात करनी है, कितने एंगल तक बात करनी है। तो ये मुझे पता है कि यार मुझे एक काम करना, मिस मैविश इज़ द एप्रोप्रिएट लेडी टू टॉक विद हर, तो मैं डायरेक्टली उस तक अप्रोच करूँगी। मैं सोचती यार ABC इज़ नॉट टू मच इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, उसके ओपिनियन को मैं इतना बॉदर नहीं करूँगी। तो आपको पहले सेल्फ अवेयर होना है, स्टेप बैक होना है, और फिर आपको ये देखना है कि यार इज दिस मैटर अ लॉट टू मी। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताएं नबीला साहिबा, ये आजकल नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा मनफी सोच का जो रुझान है वो बढ़ रहा है, उनकी शख्सियत पे बड़े इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। एक तो एहसास कमतरी का शिकार, और दूसरा ये जो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, इससे कैसे बचाएं? देखिए इससे बचेंगे तो तब पहले हमें पता चले हमें ऐसा हो क्यों रहा है। प्रेशर, जस्ट लाइक मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ बॉइलिंग वाटर। क्योंकि नौजवानों के अंदर देखें तो ये बहुत चीज़ें बढ़